بسم الله الرحمن الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النيران. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى آخر الزمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم تقيم فيه الميزان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہر مسلمان چاہے وہ چھوٹی موٹی فکر رکھنے والا ہو یا گہرائیوں کے ساتھ سوچ بچار کرنے والا ہو، ہر مسلمان رمضان المبارک کی سعادتوں سے فیضیاب ہو رہا ہے. حق تعالی نے رحمت کا دہا گزروا کر مغفرت والے دہے میں داخل فرمایا ہے. رحمت کے معنی اللہ کی مہربانی کے آتے ہیں، اور مغفرت کے معنی ڈھانکنے کے آتے ہیں. غفر یغفر کے معنی غفران کے معنی آتے ہیں ڈھانکنا، اور یہ صفت حق تعالیٰ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. غافر الذنب قابل التوب، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول. اللہ تعالیٰ گناہوں کے ڈھانپ دینے والے. تو یہ مغفرت کا دہا دراصل اس بات کی نشاندہی ہے کہ ایک صاحب اسلام اور صاحب ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرنا چاہتے ہیں اور اس کی مغفرت کر دینا چاہتے ہیں. ویسے بھی ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نوازشات ہیں، لیکن بالخصوص اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کو اللہ پاک رحمت کے دہے میں بلا لے تو وہ بھی یقیناً اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہے. اور اگر حق تعالیٰ کسی کو مغفرت والے دہے میں بلا لے تو وہ بھی بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. آج مسجد میں جنازہ بھی رکھا ہوا ہے پاس میں، ویسے ایک اور جنازے میں شرکت بھی ہے جمعہ کے بعد. اسی لیے عنوان تو کوئی خاص نہ تھا، لیکن جنازوں کو دیکھنے کے بعد ایک عنوان متعین ہوا، اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اختیار کر رہے ہیں، چاہے وہ فکری ہو یا عملی، اعتقادات اور اعمال کی لائن سے ان کی حقیقتیں کیا ہیں. مثال کے طور پر رمضان گزر رہا ہے اور اس رمضان میں ہم لوگ چل رہے ہیں، تو اس رمضان کی حقیقت کیا ہے؟
اسی طریقے سے اگر ہم روزے سے ہیں تو اس روزے کی حقیقت کیا ہے؟ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ ہوتا ہے اس کی صورت کا ہونا اور ایک ہے اس کی حقیقت کا ہونا۔ ایک ہے رمضان کی صورت۔ رمضان کی صورت کیا؟ تو بھائی صبح سے لے کر شام تک کچھ اوقات گزر رہے ہیں کچھ شرائط و آداب کے ساتھ، کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری سے آدمی پرہیز کر رہا ہے، یہ رمضان کی صورت ہے۔ 29 دن یا 30 دن پورے کرے گا، یہ رمضان کی صورت۔ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ اور خصوصیات والا مہینہ، یہ رمضان کی صورت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کی کچھ حقیقتیں بھی ہیں، حقیقت بھی ہوتی ہے۔ یہ روزے کی ایک صورت ہے، ہم بھوکے رہتے ہیں صبح سے شام تک، یہ صورت روزہ۔ لیکن ایک ہے حقیقت روزہ، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں مگر ایک دوسرے کی جان ہے۔ ظاہری صورت کے بغیر حقیقت مقبول نہیں، اور باطنی حقیقت کے بغیر ظاہری صورت کی زیادہ وقعت نہیں۔ اسی لیے اہمیت ظاہر کی بھی ہے، اہمیت باطن کی بھی ہے، اہمیت صورت کی بھی ہے، اہمیت حقیقت کی بھی ہے۔ ہر ایک کی اپنی نوعیت کے اعتبار سے فضیلتیں اور فضائل اور مناقب جداگانہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی مطلوب ہے وہ بھی مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظاہر مطلوب نہیں اور صرف دل کا تقویٰ مطلوب ہے۔ التقویٰ ہا ہونا کہہ کر آدمی ظاہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگر ویسا ظاہر سے بے نیاز ہو جایا جاتا اور وہ چیز کافی ہو جاتی تو ہم لاکھوں صحابہ کو دیکھتے کہ وہ صورت سے بے نیاز رہتے، لاکھوں اولیاء کو ہم دیکھتے کہ وہ صورت سے بے نیاز ہو جاتے، لاکھوں تابعین، ہزاروں تابعین، طبع تابعین، ائمہ مجتہدین کو ہم دیکھتے کہ وہ صورتوں سے بے نیاز ہوتے، اور وہ صرف اتنا کہے کہ پار ان کا بیڑا ہو جاتا کہ تقویٰ ہونا، تقویٰ دل کی حقیقتوں کا نام ہے۔ ظاہر کو آپ پر رکھنے کی اور اس کے معیار کو جانچنے تولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر کی بھی اہمیت ہے اور باطن کی بھی اہمیت ہے۔ اسی لیے صحیح کہا بزرگوں نے، ہم نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے خاص طور سے، چونکہ وہ دیہات کے ماحول کو سمجھانے، تعلقات اللہ کے ماحول کو سمجھانے اور عوام الناس کو سمجھانے کے لیے کسی بھی بات کو عام طور پر مثال سے سمجھایا کرتے تھے۔ تو ایک بات یہ فرمائی کہ دیکھو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو ظاہر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، باطن کو سے صرف نظر کر جاتے ہیں، یعنی اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر کو اہمیت دیتے ہیں، باطن کی اہمیت نہیں دیتے، بعض باطن کو اہمیت دیتے ہیں، ظاہر کی اہمیت نہیں دیتے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی اہم ہے وہ بھی اہم ہے۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو بھی ضروری قرار دیا، اس کو بھی ضروری قرار دیا۔ اللہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی لازم گردانا، اس کو بھی ملزوم گردانا۔ لازم اور ملزوم کی طرح ہے دونوں، جیسے جسم دل کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اور دل جسم کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ الفاظ بھی ہیں اس کے عربی کے، اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم الفاظ کو دہرائیں، لیکن یہی بات کافی ہے کہ حضرت نے یوں لکھا ہے جلیل القدر علماء نے کہ جیسے جسم کے ساتھ دل وابستہ ہے اور دل کے ساتھ جسم وابستہ ہے، جسم کو دل سے الگ نہیں کرتے اور دل کو جسم سے الگ نہیں کرتے، ایسے ہی ظاہر کو باطن سے الگ نہیں کر سکتے اور باطن کو ظاہر سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کی اپنی وقات اور اہمیت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کافی ہے۔ وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر بہترین یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو ظاہر کو تو اچھا بنانا چاہتے ہیں لیکن باطن اچھا نہیں ہے اور اس کو ناکافی سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ایک عطر کی شیشی ہے اور اوپر اس کے لیبل لگا ہوا ہے، شیشی شاندار ہے، کنگورے دار ہے اور آب و تاب والی ہے، چمک دمک رکھتی ہے، بڑی ہے، خوبصورت ہے، نازک ہے، بہت زیادہ آبدار ہے، کار بھی بہترین ہے اور اس کے اوپر لیبل بھی لگا ہوا ہے شمامت اللمبر کے نام سے۔ لیکن جب آپ نے اس کو خرید لیا، اس کے بعد اس کا کار کھولا تو اس میں سے گوبر نکلا، تب آپ بتائیے کہ اب آپ ظاہر کو اہمیت دیں گے یا باطن کو اہمیت دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اب آپ فوراً یہ کہیں گے کہ میاں تم کو اتنی سی تمیز اور عقل نہیں ہے کہ میں اس ظاہری لیبل کو لے کے کیا کروں؟ اصل تو اندرونی چیز تھی جو مجھے معیاری طور پر مطلوب تھی، اور اس اندرونی چیز کی بنیاد پر تو میں نے قیمت لگائی۔ تم نے یہ 4 آنے اور 8 آنے کی شیشی 10 پیسے کار لگا کر میرے سے تم نے 40-50 روپے لے لیے اور شمامت اللمبر نام رکھ دیا، لیکن اندر سے یہ چیز نجاست والی نکل گئی۔ تو بھلا بتائیے ایسی صورت میں باطن کو اہمیت حاصل ہے گا نہیں ہے؟
اسی لیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ رمضان کے ساتھ ساتھ رمضان کی حقیقتوں کے ساتھ بھی وابستہ ہو جائے، اور روزے کی صورت کے ساتھ ساتھ روزے کی حقیقت سے بھی وابستہ ہو جائے جی، اور جی اعمال کی صورت کے ساتھ ساتھ عمل کی حقیقتوں کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہو جائے، یعنی باطنی روحانیت کے اعتبار سے اس کو چار چاند لگ جائیں۔ اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، باطن کی تو بہت زیادہ اہمیت رہتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، لیکن ظاہر کو اتنی بے اعتنائی سے جی روگردانی اختیار کرتے ہیں کہ جیسے اس کی کوئی چیز ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ جی بہترین دودھ اپنے مہمان کو پیش کریں، لیکن جو ہے نا وہ گالدان میں پیش کریں، تو کیا اسی صورت میں کوئی مہمان اس دودھ کو قبول کرے گا؟ یا آپ نے کھانا پیش کر دیا کسی مہمان کو جی، اور نجاست بھری رکابی میں جس سے بچے کی ولادت اٹھایا جاتا تھا، اس میں آپ نے اگر کوئی بہترین پکی ہوئی چیز کو اگر آپ نے رکھ دیا، اب جب آپ پیش کریں تو مہمان کیا کہے گا کہ میاں تم کو اتنا بھی سلیقہ نہیں ہے کہ کس چیز میں دینا چاہیے۔ اگر وہ میزبان یوں کہے کہ میں نے جو چیز دی ہے وہ غلط تھوڑا ہی، برتن جیسا رہے آپ کو اس سے کیا غرض ہے، آپ یا دودھ پیجیے کھانا کھائیے۔ میرے دوستو اصل بات یہ ہے کہ ظرف اور برتن کی بھی اہمیت ہوتی ہے، ظاہری صورت کی بھی اہمیت ہے، باطن کی بھی اہمیت ہے۔ اس لیے بہت زیادہ جی انتہا سے زیادہ غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم لوگ ظاہر اور باطن کی جامعیت کو بہت زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ظاہر کے ساتھ ساتھ صورت کے ساتھ ساتھ حقیقت کو بھی اپنا لے اور باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کو بھی لے لے، اس جامعیت کی جو برکات ہوں گی اس کو بتایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے روزے کی حقیقت بتائی ہوئی، یہ رمضان کی حقیقت کیا ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے؟ رمضان کی حقیقت ہے اللہ تعالی سے ہم کلامی کا خصوصی زمانہ، اللہ تعالی سے ہم کلامی کا خصوصی زمانہ، وہ ہے رمضان کی حقیقت۔ الذی انزل فیہ القرآن، یہ سمجھیے اگر کوئی شخص مثال کانہو نہیں ہوتی لیکن سمجھنے میں تھوڑی سی معاون بن جاتی ہے، اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ جی کسی کا کوئی محبوب جو 10 برس سے اس سے بات نہیں کرتا تھا، اس نے ایک چٹھی لکھ دی اس کے نام کہ میں جنوری کی فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر میں آپ سے بات کروں گی، یا کوئی محبوب آپ سے بات کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، میرے دوست آپ کی خوشی کی کوئی انتہا رہتی ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب زندگی بھر کا سودا ملا، جتنی امنگیں 10 برس کی چھپائے ہوئے تھا اب ظاہر کرنے کا وقت آیا، اب میرے محبوب نے مجھ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کتنی سعادت سمجھتا ہے آدمی۔ میرے دوستو اگر یہ مثال تھوڑی سی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، جس کو کچھ تھوڑا سا والہانہ تعلق ہوتا ہے، ایک رابطہ خاص ہوتا ہے، انسانی جبلت کے تقاضوں کے تحت آدمی عشق اور محبت کے پیرائے میں کچھ جی لگاؤ رکھتا ہے، تو سوچیے تو صحیح اگر اللہ پاک اپنے مبارک کلام میں یہ کہیں کہ اے میرے بندے یہ وہ مبارک زمانہ ہے جس مبارک زمانے میں میں اپنا کلام اتارنے والا ہوں، جی انزل فیہ القرآن، یہ کلام اتارا گیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں صاحب حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، خطیب صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے دوست امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، آداب قرآن میں بہت سارے آداب لکھے، اس میں 2 ادب خاص لکھے۔ ایک یہ ہے کہ ادب قرآن پڑھنے کے وقت کا ادب، قرآن والا ادب یہ ہے کہ یوں سوچے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، ایک ادب یہ ہے۔ اور صوفیاء کرام کے پاس اور اولیاء اعظام کے پاس، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور اولیاء کرام کے پاس قرآن کا ایک اور ادب ہے، اور وہ ادب بڑا عجیب ہے، ہاں مگر کچھ توجہ چاہتا ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اللہ پاک بیان کلام کر رہے ہیں اور ان کے سنوانے سے میں سن رہا ہوں۔ یہ ہے میرے دوست رمضان کی حقیقت، اللہ پاک سے ہم کلامی کا خصوصی زمان۔ ویسے اس کے دن تو سارے مہینوں میں، اس کی عنایات دن و شب و روز جی لنڈائی جا رہی ہیں، اس کی رحمتیں بے کراں اور بے پایاں اور عام ہیں، ہر کس و ناکس اس کی رحمتوں سے استفادہ کرتا ہے۔ حق تعالیٰ جس کے اوپر جتنی رحمتیں اتارے وہ اسے استفادہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن میرے دوستو رمضان کی حقیقت رکھنے والا شخص ہمیشہ جی اس کو یوں سمجھا جائے گا، اگر اس کو تلاوت کلام پاک نصیب ہو گئی تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو رمضان کی حقیقت مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ
جب تلاوت کلام پاک فرمایا کرتے تھے تو بشارت کی آیتیں آتے تو مسکراتے تھے، اور جب نظارت والی ڈراوے کی آیتیں آتے تو گھبراتے تھے. بس پوری آیتیں اسی طریقے سے چلتی رہتی تھی. جی جب بشارت والی آیتیں آئیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جی خوشی کا پیکر بن جاتے. اور ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو ایسا لرزہ برندہ ہو جاتے، تھر 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 کانپتے تھے حضرت چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. میرے دوست ہم نے صورت بھی چھوڑ دی اور بد نصیبی سے حقیقت بھی چھوڑ دی. یہ صورتحال ہم لوگوں کی ہوئی. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ رمضان ختم ہو رہا ہے. میرے دوست ختم نہیں ہو رہا ہے. حقیقت رکھنے والے انسان کے پاس تو اس رمضان کا وہ حقیقی پیغام انسان کے ساتھ اتنا زیادہ لگا بندہ اور مربوط رہتا ہے کہ رمضان کے ختم ہونے کے باوجود وہ ان حقائق کے ساتھ لذت آشنا رہتا ہے جس بنیادوں پر اللہ پاک نے اس مبارک زمانے کو عطا فرمایا. اسی لیے اس رمضان کی صورت کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی قبول کرو. رمضان کی حقیقت کو قبول کرنے کا مطلب جو تلاوت آپ رمضان میں کر رہے ہیں اس کو جیسے لازم سمجھ رہے ہیں، جیسے صبح و شام پڑھ رہے ہیں، جیسے رات دن پڑھ رہے ہیں، کبھی تہجد میں پڑھ رہے ہیں، کبھی نوافل میں پڑھ رہے ہیں، کبھی ظاہر میں قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی کا کلام سن رہے ہیں کسی کی زبان سے. بس غیر رمضان میں بھی تلاوت کلام مجید کی یہی ہمہ ہمی رہے. جب یہ بات ہوگی تو سمجھا جائے گا کہ یہ شخص رمضان کا حقیقت آشنا شخص انسان ہے، حقیقت آشنا آدمی ہے. اور میرے دوست روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ حقیقت تو اس وقت ملے گی جب تو متقی ہو جائے گا. اور جب متقی تو اس وقت ہو جائے گا جب تو روزے کی حقیقت پالے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کیا ہے صاحب کہ اللہ میں بھوکا رکھنا چاہتے ہیں؟ ان کا منشا کیا ہے؟ اے صاحب کہ ہم لوگ تو امیر ہیں، دولت مند آدمی ہیں، ہم کو کیوں بھوکا رہنے کا حکم دیا؟ غریبوں سے مفلسوں سے کہہ دو بھوکا رہنے کے لیے. ہم لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں. گھنٹہ 2 گھنٹے اگر چائے پانی نہ ملا، اب ہم لوگوں کو 12 گھنٹوں کی یہ محنت شاقہ. صاحب یہ کیا مصیبت اللہ پاک نے انسانوں کے اوپر ڈال رکھی ہے؟ آخر اس روزے کو فرض کر کے اللہ میں ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ اللہ نے کہا کتب علیکم. جی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ہی اوپر اس فریضے کو لاگو کیا گیا ہے، بلکہ سابقہ امتوں میں بھی یہ فریضہ دیا گیا تھا. اسی لیے اس کے پیچھے ہماری بہت بڑی حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک اہم منشا یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. جب رمضان آتا ہے روزہ رکھتا ہے آدمی تو متقی بن جاتا ہے. ایسا کیسے صاحب آنن فانن ہو جاتا ہے آدمی متقی اور تقوی والا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے جب آدمی روزے کی حقیقت سمجھنے لگتا ہے تو اللہ پاک کا یہ مبارک پیغام اور اس کی وہ بشارت اور اس کی وہ یقین دہانی ہمارے لیے سمجھنے میں بہت آسان ہو جاتی ہے. اور اس کی صورت سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم لوگ روزے کی حالت پر کیا کرتے ہیں. ہم لوگ روزے کی حالت پر یہ کرتے ہیں کہ صاحب کھانا چھوڑ دیا. آپ اگر بریانی لا کر اس وقت کسی ساتھی کے سامنے پیش کریں اور اسے کہیے کہ ساتھی آپ یہ کھا لو، تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں نہیں کھاتا. اگر وہ لانے والا ساتھی یہ کہے کہ میں جو ڈش میں کھانا پیش کر رہا ہوں کیا آپ یہ بول سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ صاحب نہیں بول سکتا، وہ تو حلال ہے. اچھا اگر اسی کھانے کو اگر سحر کے وقت دے دیں تو کھا لو گے؟ ہاں کھا لیں گے. اگر افطار کے وقت دے دیں گے تو کھا لیں گے؟ نہیں کھا لیں گے؟ تو کھا لیں گے. تو فی نفس ہی وہ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ کھانا حلال ہے. پانی اگر کوئی ساتھی پیش کرے آپ کہتے ہیں نہیں پیتا، لیکن کوئی اگر پوچھے کہ کیوں نہیں پیتے، کیوں بھائی یہ کوئی شراب تھوڑا ہی ہے، پانی ہے. پانی زندگی بھر تک پیتے رہے، سال کے 11 مہینے اب بھی پی لو. وہ کہے گا کہ نہیں باوجود اس بات کے کہ وہ پانی حلال ہے لیکن اس وقت وہ میرے لیے پینا اس کا حرام ہے، اب نہیں پیتا. آپ اس پانی کو اگر سحر میں دے دیں گے تو پی لوں گا، افطار میں دے دیں گے تو پی لوں گا، مگر روزے کی حالت پر نہیں پیوں گا. کیوں صاحب؟ کیوں بیوی سے آپ کے کچھ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی بیوی کو کوئی طلاق تو آپ نے نہیں دی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. پھر بچتے اور اعتراض کرتے کیوں ہیں؟ کیا بات پیش آئی؟ کہنے کچھ نہیں، بس منع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو حلال چیز سے رک رہا ہے حکم خدا پر. روزے کی حقیقت کہتے ہیں اس کو. یہی حقیقت حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے اور یہی حقیقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے. کیا روزے کی حقیقت کیا ہے؟ کہ خدا کے حکم پر حلال چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، چھوڑا نہیں چھوڑا. جب ایسی بات ہے تو اللہ کے بندے جس خدا کے حکم پر حلال چھوڑنا تیرے لیے آسان ہے، یہ ایمانداری سے بتا حرام چھوڑنا آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
جس خدا کے حکم پر حلال چھوڑ رہا ہے اسی خدا کے حکم پر حرام چھوڑنا تیرے لیے آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بہت آسان ہے. اس کو کہتے ہیں حقیقت روزہ. کیا مطلب؟ خدا کے حکم پر کسی کام کا کرنا اور خدا کے حکم پر کسی کام کا نہ کرنا، یہ ہے حقیقت روزہ. ارے صاحب پھر اگر میں افطار کے بعد کھانا کھایا تو بحالت روزہ، اور عارفین واصلین کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس وہ شخص لقمہ منہ میں رکھتا ہے لیکن حقیقت روزہ کی حالت پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت کا افطار کرنا حکم خدا کے تحت ہوتا ہے. ایک شخص سحری کھا رہا ہوتا ہے مگر حقائق کی دنیا میں وہ شخص روزے دار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سحری کرنا اللہ کے رسول کے حکم اور اطاعت کی بنیاد پر ہے. تو معلوم یہ ہوا حکم الہی کے تحت کھانا کھانا عبادت اور اطاعت، اور حکم الہی کے تحت کھانا چھوڑنا اطاعت اور عبادت. تو معلوم یہ ہوا روزے کی حقیقت یہ ہے اللہ کے حکم پر کسی کام کا کرنا اور کسی کام کا نہ کرنا، یہ ہے حقیقت. اب جب حلال چیز کا چھوڑنا آسان ہوا تو پھر حرام چیزوں کا چھوڑنا تو بہت آسان ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ یقین ہے کہ تم متقی بن جائے گا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اب روزے کی حقیقت ملی کیا نہیں ملی کب معلوم ہوگی؟ اس وقت معلوم ہوگی جب ہم حرام سے پرہیز کرنے لگیں گے، جب ہم مشتبہات سے پرہیز کرنے لگیں گے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے لگیں گے، تو جب معلوم ہوگا کہ روزے کی حقیقت ملی یا نہیں ملی. اگر ہم نے حرام اور مشتبہات اور مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو یہ کہا جائے گا کہ روزے کی صورت ملی، 1 مہینے روزے ملے لیکن حقیقت روزہ میسر نہیں آئی، تیرے نصیب میں ابھی وہ سعادت نہیں ملی جس کو روزے کی حقیقت کہتے ہیں. اسی لیے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اسی پیرائے کو سمجھانے کے لیے کہا ایک مسلمان کے لیے پوری زندگی روزہ، دنیا کی تمام عمر ایک یوم سمجھ. جیسے روزہ کتنے وقت کا ہوتا ہے؟ 1 دن کا ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک. بولے کیا ہی اچھا ہوتا اگر روزے دار اس بات کا فیصلہ کرتا کہ جس طریقے سے 1 دن بھر تک کے لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے حکم کے تحت اپنے اوقات کو گزاروں گا. کیا مبارک انسان ہے وہ جو پوری زندگی کو 1 دن شمار کر کے اللہ کے حکم کے موافق تعمیل حکم کا فیصلہ کر لے اور زندگی بسر کرنے کا فیصلہ اور حوصلہ پیدا کر لے کہ اللہ آپ کے حکم کے تحت جیوں گا، اگر آپ کا حکم ہوگا تو جیوں گا اور اگر آپ کا حکم ہوگا تو مر جاؤں گا. حقیقت اس بات کو کرنا ہے، دنیا کی تمام عمر ایک یوم سمجھ. اور اس یوم بولے تو دن، اس یوم میں اپنے تئیں باسوم سمجھ. باسوم بولے تو روزے دار، اپنے تئیں بولے تو اپنے آپ کو. اس یوم میں اپنے تئیں باسوم سمجھ، یعنی یہ سمجھ کے تو روزے سے ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم ہوگا تو لے لوں گا، کسی چیز کو استعمال کروں گا، حکم نہیں ہے تو استعمال نہیں کروں گا. اتنا سا خیال رکھنا ہے. اگر کوئی شخص زندگی بھر کے سارے حالات میں اور معاملات میں اتنی بات کا شعور اور ادراک رکھنے والا اور اس کے موافق تقاضے پر عمل کرنے والا بن گیا تو میرے دوستوں اس کو اولیاء کرام جہاد کہتے ہیں، اسی کو مجاہدہ کہا جاتا ہے. اولیاء کی فہرست میں، ولایت کی تفصیلات میں اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں، اسی کو جہاد بالنفس کہتے ہیں، اسی کو جہاد حقیقی کہتے ہیں، اسی کو جہاد مانوی کہتے ہیں، اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں، بشرطے کہ آدمی میں تھوڑا سا شعور بیدار ہو جائے. دنیا کی تمام عمر ایک یوم سمجھ، اس یوم میں اپنے تئیں باسوم سمجھ. اچھا صاحب جب روزہ دار روزے کی حالت پر ہے تو پھر افطار کب ہوگا اس زندگی کا؟ اس روزے کا افطار کب؟ افطار کا وقت جب کہ آ جائے اجل. افطار کب ہوگا؟ جب زندگی کی آخری سانس اکھڑ رہی ہوگی اور جنت کے فرشتے آئے ہوئے ہوں گے اور روح کو جسم سے نکال رہے ہوں گے اور جنت کی کیاریوں کو اور پنکھڑیوں کو اس کے اوپر نچھاور کر رہے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے فیضیابی کا انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا اور اللہ کے حکم کے تحت وہ فرشتے دور یا قطاروں میں 70,000 نہیں بلکہ کم و بیش حق تعالیٰ کے حکم کے تحت آ کر جنت کی نعمتیں اس کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے. سورج ڈوبتے ہی ہمارا افطار ہو رہا ہے کن کن چیزوں سے، لیکن مومن کامل کا، ایک صاحب ولایت کا، ایک ایمان کے کمالات رکھنے والے کا اور ایک ظاہر اور باطن کی جامعیت رکھنے والے انسان کا افطار اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زندگی کا آخری مرحلہ آتا ہے اور اس کی روح اس کی قفس عنصری سے پرواز کرنے کے پوزیشن میں آتی ہے. وہ ہے افطار.
صاحب ہر روزے دار کو عید ہے مقدر مقرر، تو بتائیے پھر اس روزے دار کی عید کہاں؟ شاعر نے کہا ہے دنیا کی تمام عمر ایک یوم سمجھ، اس یوم میں اپنے تئیں باسوم سمجھ، افطار کا وقت جب کہ آ جائے اجل، محشر کا ہجوم عید اے قوم سمجھ، محشر کا ہجوم عید اے قوم سمجھ۔ میرے دوست یہ ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت روزہ۔ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے صاحب؟ مسجد میں پڑے رہنا، باہر نہیں نکلنا۔ حقیقت اعتکاف کیا ہے؟ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درواں کیے ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ کو پکڑ لینا، اور جیسے قلندر آ جاتا ہے نا، بس اس وقت دعائیں کرتے رہنا، لجاجت سے پیش آتے رہنا، گڑ گڑاتے رہنا، روتے رہنا، اور اس دہلیز کو چھوڑنا نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جی شب عید، اس کے لیے یوم الجائزہ، لیلۃ الجائزہ کے طور پر جب شب عید کے لیے اس کے انعامات تقسیم ہو رہے ہوں، جب تک کہ اس شخص کا انعام تقسیم نہ ہو جائے خوشیوں کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، اور حق تعالیٰ کی عنایتوں کے ساتھ، اور دوزخ کی آگ سے خلاصی کی نسبتوں کے ساتھ، میرا دوست اس وقت تک کہ وہ درد چھوڑتا نہیں، اس کو بولتے ہیں معتکف۔ اس کو اعتکاف کی حقیقت کہتے ہیں۔ ایک ہے صورت اعتکاف، مسجد کا ایک کونا پکڑیے، غیر ضروری باتیں نہیں کرنا، بلا وجہ ادھر ادھر کے گپ شپ نہیں کرنا، تلاوت میں ذکر میں اپنے اوقات گزارو، دنیاوی کام دھندے چھوڑ دو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر رہو، کچھ عبادات کے اندر مشغول رہو وغیرہ۔ ایک ہے صورت اعتکاف اور ایک ہے حقیقت اعتکاف۔ یہ مضمون جو ہمارے ذہن میں اس لیے آیا کہ جنازے رکھے ہوئے تھے، اس کے لیے اصل موضوع جی ایک آخری حصہ رہ گیا ہے بات کا، اور وہ ہے موت کی حقیقت۔ موت کی حقیقت کیا ہے دوستو؟ موت کی حقیقت ہے، کہا ہے اللہ والوں نے، یا روایتوں میں آتا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک محبوب دوسرے محبوب سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اس پل پر سے گزرنا لازم ہوتا ہے۔ انبیاء کو بھی اس لمحے سے سابقہ پڑا، صدیقین کو بھی ان لمحوں سے سابقہ پڑا، شہدائے امت کو بھی ان لمحوں سے سابقہ پڑا، اور صالحین امت اور اولیاء کرام کو بھی اس لمحے سے سابقہ پڑا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دوستو وہ ہے موت کی حقیقت، الجسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ یہ موت ایک پل ہے جو ایک حبیب اور محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتی ہے۔ اس لیے میرے دوست والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا موت کی 3 قسمیں ہیں، جلدی جلدی سنو، 5 منٹ میں سنانا ہے آپ کو جی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک موت کی ایک قسم وہ ہے جس کو وارنٹ گرفتاری کہتے ہیں۔ کافر جس حال میں ہے، کافر کو کفر والی حالت پر کھینچو، مشرک کو شرک والی حالت پر کھینچو، ملحد کو الحاد کی حالت پر کھینچ لو، اور اسی طریقے سے زندیق کو زندقے والی حالت پر کھینچو، اسی طریقے سے بدماش انسانوں کو بدماشی کی حالت پر کھینچ لو۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، جس حال میں ہے اس حال میں کھینچو۔ اس کو وارنٹ گرفتاری کہتے ہیں، ناقابل ضمانت۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، ملحدوں کے لیے، زندیقوں کے لیے، بد دینوں کے لیے، بد عقیدہ انسانوں کے لیے، اللہ کے باغیوں کے لیے، مرتدین کے لیے، اسلام کے راستے کو چھوڑ کر غیر اسلامی جی مذاہب کو قبول کرنے والے بد نصیب ان لوگوں کے لیے۔ موت کی ایک دوسری قسم ہے، اور وہ ہے چالان اور پیشی۔ چالان ہو جاتا ہے، چالان اور پیشی کے حساب سوالات کے جوابات دینا پڑتا ہے۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، کون ہے تمہارا رب، کیا ہے تمہارا دین، کون ہے تمہارے نبی، جانتے پہچانتے ہو، بتاؤ جلدی، جوابات دیے تو ٹھیک، نہیں تو گرفتار۔ سمجھ رہے؟ اس کو کہتے ہیں موت کی ابتدا۔ ہاں، مگر ایک خوش نصیبی کی بات سنو، وہ یہ ہے کہ رمضان میں اگر کوئی شخص جی اس کا انتقال ہوتا ہے ایمان اور اسلام والی حالت پر، تو وہ شخص سوالات سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جب نوازنا چاہتے ہیں تو میرے دوست کوئی نہیں روک سکتا۔ بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو سرفراز کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی شخص جمعے میں انتقال کر جاتا ہے،
عبادت والی کوئی طواف والی حالت پر انتقال کر جاتا ہے، خانہ کعبہ کے اطراف میں عبادت بجا لاتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے، شب جمعہ میں انتقال کر جاتا ہے، جمعے کے دن انتقال کر جاتا ہے، رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، تو میرے دوستو وہ خوش نصیبی کی بات ہے میرے دوستو۔ اور ایک تیسری قسم ہے موت کی، اور وہ ہے اقبال کی زبان میں مسکراتے چہرے کی موت۔ اس کو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شادی کا رخا۔ ارے اللہ کے بندے، تیری شادی جنت کے اندر حور سے ہونے والی ہے، تو یہیں بیٹھا ہے، یہ رخا آیا ہے، لے گا کہ نہیں لے گا؟ کیوں میرے دوست، شادی کا رخا آئے بعد آپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیا روتے بیٹھتے ہیں؟ اسی لیے اولیاء اللہ نے اگر کوئی انسان کے اوپر موت وارد ہو گئی جو سبوں کے ساتھ پیش آنا ہے، تو میرے دوستو تسلی دی، ڈھارس بندھائی، تعزیت کی، پرسا دیا، تسلی دی۔ اور ان الفاظ میں، حدیث کے ان الفاظ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے جب تعزیت کرتے اور پرسا دیتے تو کیا ڈھنگ تھا آپ کے تعزیت کرنے کا، پرسا دینے کا؟ یوں فرمایا کرتے تھے جی ان للہ ما اخذ، بے شک جی پہلے تو فرمات انا للہ، جب معلوم ہو جاتا کہ فلاں شخص کی روح جسم کو چھوڑ چکی ہے اس طریقے سے، یا فلاں شخص انتقال کر گیا ہے، وصال ہو گیا ہے، موت آ گئی ہے وغیرہ، جیسے بھی حالات پیش آتے رہے، تو فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں اور ہم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ شعور کے ساتھ آدمی کے اندر کافی تبدیلیاں اور انقلابات آ جاتے ہیں، کافی تبدیلیاں اور انقلابات آ جاتے ہیں۔ تو یہ اور ایک شعور کیا ہے جو تعزیت اور پرسا دینے کا ہے، جو تسلی والا مضمون ہے، ان للہ ما اخذ، جو کچھ لیا وہ بھی اللہ کا، اللہ ہی کا ہے وہ جو کچھ اس نے لیا، وَلِلَّهِ مَا أَعْطَى، اور اللہ ہی کا ہے وہ جو کچھ اس نے دیا۔ انا مانے بے شک، انا نہیں پڑھنا ہے، انا للہ میں انا ہے بلا شبہ ہم کے معنی میں، یہ انا بمانے بے شک، بلا شبہ، انا للہ ما اخذ، بلا شبہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس نے لیا، وَلِلَّهِ مَا أَعْطَى، اور بلا شبہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس نے دیا۔ کل شیء عنده بأجل مسمى، ہر چیز اس کے نزدیک ایک مقررہ وقت اور پیرائے کے ساتھ ہے۔ کل شیء عنده بمقدار، وما منا الا وله مقام معلوم، وما ننزله الا بقدر معلوم، اس طریقے سے فرمایا۔ اور خاص طور سے اس دعا کا حصہ یہ بھی ہے فلتصبر ولتحتسب، لہذا اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، اے میرے بھائی، اے میرے امی، اے میرے ابا، اے میرے چچا، اے میرے تایا، تصبر ولتحتسب، تم صبر سے کام لو اور ثواب کا یقین رکھو، صبر سے کام لو، احتساب سے کام لو، آج وہ کل ہماری بات، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔